بک کے سیکنڈ چیپٹر میں منکانی یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ڈاکنز اپنی کتاب میں صرف ایک اسپیسیفک کنسیپشن آف گاڈ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو ہے جوڈیو کرسچن کنسیپشن آف گاڈ، پرٹیکولرلی یاوے فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ ڈاکنز اس گاڈ کو ڈسکرائب کرتا ہے ایز arguably the most unpleasant character in all fiction, jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully۔ منکانی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ڈاکنز انویئر ہیں باقی فیتھ سے، اور وہ باقی فیتھس کس طرح کنسیپچلائز کرتی ہیں خدا کو، جو کافی ڈفرینٹ ہے فرام دس کنسیپشن آف گاڈ۔ فار ایگزامپل، مسلم تھیولیجنس خدا کو ویو کرتے ہیں ایز دا سورس آف آل گڈنس اینڈ پرفیکشن، اور اس میں کوئی خامیاں نہیں ہیں جس طرح کریولٹی یا انجسٹس۔ ان کے نظریے میں ایک خدا جس کی اتنی نیگیٹو ٹریٹس ہوں، اٹ از انورتھی آف دا ٹائٹل گاڈ۔ پھر منکانی ڈاکنز کی اپروچ میں ایک کنٹرڈکشن ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈاکنز نے ارلیئر پیسیجز میں کلیم کیا تھا آئی ایم ناٹ اٹیکنگ اینی پرٹیکولر ورژن آف گاڈ اور گاڈس، آئی ایم اٹیکنگ گاڈ، آل گاڈس، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ سپر نیچرل ویئر ایور اینڈ ون ایور دے ہیو بین اور ول بی انوینٹیڈ۔ یعنی ڈاکنز نے پہلے کلیم کیا تھا کہ وہ ہر طرح کے گاڈ کے کنسیپشن کو اٹیک یا پھر کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن ڈاکنز لیٹر کلیمز unless otherwise stated, I shall have Christianity mostly in mind, but only because it is the version with which I happen to be most familiar۔ یعنی ڈاکنز بعد میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ صرف کرسچن کنسیپشن آف گاڈ کو کرٹیسائز کریں گے بیکاز اسی کے ساتھ یہ سب سے زیادہ فیملیئر ہیں۔ منکانی کوشچن کرتے ہیں کہ ڈاکنز کیسے کلیم کر سکتے ہیں ٹو اٹیک آل گاڈس، جب کہ وہ صرف ایک کنسیپشن سے فیملیئر ہیں اور باقی سب سے انفیملیئر ہیں۔ ڈاکنز اس چیپٹر میں اپنا گاڈ ہائپوتھیسز ڈیفائن کرتے ہیں جس کو وہ فالس ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیر ایگزسٹس اے سپر ہیومن سپر نیچرل انٹیلیجنس ہو ڈیلیبریٹلی ڈیزائنڈ اینڈ کریٹڈ دا یونیورس اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ انکلوڈنگ اس۔ منکانی اس ڈیفینیشن کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اٹ از پرابلمیٹک کیونکہ سپر ہیومن امپلائی کرتا ہے کہ آپ خدا کو ہیومن ایٹریبیوٹس کے ریلیشن میں ویو کر رہے ہو یا ہیومن ٹرمز میں ویو کر رہے ہو۔ ان کانٹراسٹ منکانی نوٹ کرتے ہیں کہ جو اسلامک کنسیپشن آف گاڈ ہے وہ ایک ایسی بینگ کو ڈسکرائب کرتا ہے جو اتنی فار ریمووڈ ہے فرام ہز کریشن کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا بٹوین ہیومن اینڈ گاڈ۔ ٹرمز لائک سپر ہیومن اور سپر نیچرل وڈ بی انٹائرلی انیڈیکویٹ ان سچ اے تھیولوجیکل فریم ورک۔ ڈاکنز پھر اس ڈیفینیشن میں ایک ایڈیشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کریٹیو انٹیلیجنس صرف ایولیوشن کا ایک نتیجہ ہو سکتی ہے۔ He says, any creative intelligence of sufficient complexity to design anything comes into existence only as the end product of an extended process of gradual evolution۔ Creative intelligences being evolved necessarily arrive late in the universe and therefore cannot be responsible for designing it۔ God, in the sense defined, is a delusion۔ منکانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو کنسیپشن ہے ایولیوشن کا اور چینج کا وہ انکمپیٹیبل ہے ود دا نوشن آف اے نیسیسری بینگ، جو پرفیکٹ ہے، کمپلیٹلی ایکچولائزڈ ہے، اور اس میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے چینج کی یا ایولیوشن کی۔ وہ کہتے ہیں دا گلیئرنگ فلا ان ڈاکنز الٹرنیٹیو ویو از ہی انسسٹس آن گاڈ بینگ این افیکٹ آف دا یونیورس اینڈ دین ڈینائز گاڈ آن دا گراؤنڈز دیٹ این افیکٹ کین ناٹ بی اٹس اون کاز۔ بٹ وائی انسسٹ آن گاڈ بینگ این افیکٹ آف دا یونیورس؟ بیکاز evolution. It is really that simple for Dawkins. There is only one undeniable truth, one deity, and that is Darwinism, and even God must submit to this deity. He must concede to being an evolved entity because there can be no exceptions to the laws of evolution, who came into being and subsequently acquired intelligence and creativity as a result of the process of evolution, and therefore could not have created the universe in the first place۔ ڈاکنز پھر یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو گاڈ ہائپوتھیسس ہے یہ سمپلی فاؤنڈیڈ ہے لوکل ٹریڈیشنز پہ اور پرائیویٹ ریولیشن پہ رادر دین ایویڈنس۔ منکانی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ریولیشن کبھی بھی کنسیڈر ہم نہیں کر سکتے ایز ایویڈنس فار گاڈز ایگزسٹنس، کیونکہ یہ کرنا لاجیکل نہیں ہے۔ ریولیشن کو یوز کرنا یا ایز این ایویڈنس ٹریٹ کرنا فار گاڈز ایگزسٹنس صرف سرکولر ریزننگ ہے، کیونکہ
کسی بھی پروفٹ کے کلیم آف ڈیوائن ریولیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ کا خدا پہ یقین ہونا پہلے ہی ضروری ہے. ادروائز the revelation would simply be dismissed as false. Therefore, belief in God must precede belief in scripture, not the other way around. ڈاکنز اس چیپٹر میں نان اوور لیپنگ میجسٹیریا کو بھی ڈینائی کرتے ہوئے یہ اسرٹ کرتے ہیں کہ ایک یونیورس جس کو ایک سپر نیچرلی انٹیلیجنٹ کریٹر نے بنایا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ایک ایسی یونیورس سے جس کو کسی سپر نیچرلی انٹیلیجنٹ کریٹر نے نہیں بنایا. منکانی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ریزننگ انویلڈ ہے کیونکہ ان کے پرسپیکٹیو سے ایک یونیورس جس کا کوئی کریٹر نہیں ہے وہ ریشنلی امپاسبل ہے. He says the difference between a universe with a god and a universe without one is that a universe without a god does not and cannot exist. This is because the universe is composite, and whatever is composite is contingent, and whatever is contingent ultimately requires a simple, actualized, necessary being to bring it into existence. ڈاکنز پھر یہ کلیم کرتے ہیں کہ میریکلز سب سے اسٹرانگ ریزن ہوتی ہے فار مینی بلیورز فار دیئر فیتھ، اور میریکلز بائی ڈیفینیشن سائنس کے پرنسپلس کو وائلیٹ کرتے ہیں. منکانی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میریکلز ایکچولی بہت ایک لمیٹڈ رول پلے کرتے ہیں ان کنونسنگ پیپل ٹو بلیو ان ریلیجن. اس کے سپورٹ میں منکانی پروفٹ موزس کی اسٹوری بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جب میریکلز پرفارم کیے فرعون کے سامنے تو صرف ایک ہینڈفل نمبر آف میجیشنز کنورٹ ہوئے جن کے پاس اسپیشلائزڈ نالج تھی ٹو ڈسٹنگوش ریئل میریکلز اور ریئل میجک فرام ایلیوژنس، اور باقی تمام میجورٹی آف وٹنسز انکنونسڈ ہی رہے. منکانی آرگیو کرتے ہیں یہاں پہ کہ میریکلز صرف ایگزسٹنگ بلیورز کے فیتھ کو افرم کرتی ہیں اور ان کو یہ یقین دلاتی ہیں کہ نیچرل لاز جو خدا نے بنائے ان نیچرل لاز کو خدا اپنی مرضی سے بینڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان ایگزسٹنگ بلیورز کا جو فیتھ ہے وہ فنڈامنٹلی ریشنل پروفس میں گراؤنڈڈ ہے، ناٹ ان میریکلز. ڈاکنز پھر ایک ایکسپیریمنٹ اور ایک کیس اسٹڈی پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے دا گریٹ پریئر ایکسپیریمنٹ، جس نے پریئر کی افیکٹونیس کو ٹیسٹ کیا آن سرجیکل پیشنٹس. اس ایکسپیریمنٹ میں چرچ گوئرز پریڈ فار پیشنٹس انڈر گوئنگ سرجری، اور پارٹیسپینٹس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا. وہ لوگ who were receiving prayers without knowledge, those not receiving prayers, and those receiving prayers and knowing about it. اس ایکسپیریمنٹ کا پھر رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی بھی ڈفرینس رپورٹ نہیں کیا گیا بٹوین پیپل جن کے لیے پریئرز پرفارم کی گئیں اینڈ دوز جن کے لیے پریئرز پرفارم نہیں کی گئیں. ایکچولی وہ لوگ جو اویئر تھے کہ ان کے لیے پریئرز پرفارم کی جا رہی ہیں دے ایکچولی ایکسپیرینسڈ مور کمپلیکیشنز، جس کو ڈاکن سجیسٹ کرتا ہے کہ دس مائٹ بی ڈیو ٹو پرفارمنس انگزائٹی. منکانی یہاں پہ آرگیو کرتے ہیں کہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ فنڈامنٹلی مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے نیچر آف پریئر کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ریلیجیس ایکٹس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے، اور ایک ڈبل بلائنڈ اسٹڈی میننگ لیس ہے مذہب کے اندر، کیونکہ اسپریچول لاز ریکوائر کرتے ہیں کہ جو انسان دعا مانگ رہا ہے پرے کر رہا ہے اس کے پاس سنسیئر کنوکشن ہو اس پریئر کی پاور میں، اور ڈاؤٹ جو ایک ایکسپیریمنٹل سیٹنگ کے اندر نیسیسری ہوتا ہے وہ اس پریئر کو پریونٹ کرتا ہے فرام ورکنگ اکارڈنگ ٹو ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ. منکانی سیز believers who pray to God do not do so because some scientific experiment proved that it works or because some clergyman said it does. They have seen the effects of prayer in their lives, and that is why they believe in it and continue to pray. آخر میں ڈاکنز ایکسپلین کرتے ہیں کہ سائنٹسٹ کس طرح ایکزو پلینٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں بائی آبزرونگ دی گریویٹیشنل افیکٹس دیٹ دے ہیو آن دیئر پیرنٹ اسٹارز. اور منکانی اس ایلسٹریشن سے ایگری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم ڈائریکٹ ایویڈنس سے پروو نہیں کر سکتے، اور کچھ ایگزسٹنسز ہم صرف ان کے افیکٹس سے، ان کے انڈائریکٹ افیکٹس سے ریکگنائز کرتے ہیں. اور جس طرح ہم ان ایکزو پلینٹس کی ایگزسٹنس کو انفر کرتے ہیں ایون دو وی کین ناٹ ڈائریکٹلی آبزرو دیم، ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں ایک انیبلٹی ہے جو ہماری ہی لمیٹیشن سسٹم ہوتی ہے، ناٹ فرام اینی ڈیفیشنسی ان دا پلینٹس دیم سیلوز. پھر منکانی اسی ریزننگ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ریشنلی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ مٹیریل آبجیکٹس مائٹ ایگزسٹ بیانڈ آر سینسری کیپیبلٹیز، کیوں ہم یہی لاجک خدا پہ یا پھر اس یونیورس کے کریٹر پہ اپلائی نہیں کر سکتے. وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اٹ از انٹائرلی پاسبل دیٹ سائنٹسٹ فیوچر میں ایک
ایسا کوئی میتھڈ ڈیولپ کریں جس سے ہم اممیٹیریل بینگس کے مٹیریل افیکٹس کو آبزرو کر سکیں. منکانی اس چیپٹر کے اینڈ میں کہتے ہیں It makes clear to the reader the erroneous notion that Dawkins entertains about God and the universe. For Dawkins, evolution must come first, then God or the gods. He cannot imagine a God outside of and not limited by space-time. In reality, his God is the theory of evolution.